اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، فارورڈ پبلک اسکول کی ای لرننگ جماعت دہم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ لوگ کی اسلامیات کی ٹیچر مہرین۔ آج ہم لوگ سورہ ممتحنہ رکوع نمبر 2 کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ آج ہم لوگ سورہ ممتحنہ کی رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 2 ہمارے پاس صفحہ نمبر 84 پر موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قریب ہے کہ اللہ ان کے یجعل بنا دے بینکم تمہارے درمیان و بینا اور تمہارے درمیان الذین ان لوگوں کے عادیتم دشمنی منہم ان سے مودتاً دوستی واللہ اور اللہ قدیر قدرت والا ہے، قادر ہے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لا نہیں، ینہاکم اللہ منع کرتا ہے اللہ، ان الذین ان لوگوں سے لم یقاتلوکم جنہوں نے لڑائی کی فی الدین دین میں، ولم اور نہیں یخرجوکم نکالا من دیارکم آپ لوگوں کو گھروں سے، دیارکم گھر کو کہتے ہیں، من سے، ان کے، تبروہم دوستی کرو، و تقسطو انصاف کرنے والا ہے، الیہم ان سے، ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ بچوں، جیسا کہ ہم لوگوں نے سورہ ممتحنہ رکوع نمبر 1 میں پڑھا تھا، ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سختی کی تھی، مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کیا تھا کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بچوں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح کر دیا کہ کن کافروں کے ساتھ آپ لوگ تعلق میں نرمی رکھ سکتے ہیں اور کن کافروں کے ساتھ آپ لوگ تعلق میں نرمی نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں جب دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے اور بہت ساروں نے جھٹلایا تھا۔ سرداران قریش سرکش اور متکبر لوگ تھے، اکثر اس کی ترکیب پر متفق ہوئے کہ طاقت سے اسلام کے فروغ کو روکا جائے اور کوئی شخص اسلام لانے کی جرت نہ کرے۔ یہاں کفار کے 2 گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ تھا تشدد پسند گروہ اور ایک بے ضرر گروہ۔ تشدد پسند گروہ وہ تھا کہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور دین حق کا کام پھیلانے سے روک رہے تھے، اور بے ضرر گروہ وہ تھا کہ جو نہ مسلمانوں کو کچھ کہتے تھے اور نہ ہی کافروں کا ساتھ دیتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے تھے لیکن مسلمانوں کی بات بھی نہیں مانی تھی۔ بے ضرر گروہ میں وہ لوگ شامل تھے۔ بچوں، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ان سے ملنے آئیں تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی قتیلہ وہ کافرہ تھی اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، لیکن ان کا تعلق بے ضرر گروہ سے تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب وہ کچھ تحائف لے کر اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بات بتائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی ماں کو گھر میں آنے کی اجازت دے اور اس سے تحائف قبول کر لیں، اس کے ساتھ احسان و مروت کا برتاؤ کرے، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ضابطہ بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں تم دشمنی رکھتے ہو وہ دوستی پیدا کر دے گا، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ نے دشمنی رکھنے کو کہا ہے وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ تشدد پسند گروہ ہیں، اور دوستی یعنی ان کے ساتھ آپ لوگ دوستانہ تعلقات رکھ سکتے ہیں تو وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ ہے بے ضرر گروہ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی تو اس لیے مسلمانوں کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف دیں۔ انما بے شک ینہاکم اللہ منع کرتا ہے اللہ ان الذین ان لوگوں سے قاتلوکم
تم سے لڑے فی الدین دین میں، یعنی جن لوگوں نے آپ لوگوں کو دین اسلام کا کام کرنے سے روکا اور دین کے بارے میں آپ لوگوں سے لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُمْ اور نکالا تم کو من دیارکم، تم آپ لوگ کے گھروں سے، من دیارکم آپ کے گھروں سے، وَظَاهَرُوا اور مدد کی، عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ آپ کو نکالنے پر، یعنی جنہوں نے آپ لوگوں کو آپ کے گھروں سے نکالا اور جن لوگوں نے ان کی مدد بھی کی تھی، ان سے بھی کسی بھی قسم کا تعلق آپ لوگ نہیں رکھیں گے، ان کے تولہم وہ منہ پھیرے، ومن اور جو یتولہم دوستی کرے، فاولئک پس وہی ہیں، ہم الظالمون ظالموں میں سے وہی لوگ ہیں جو ظالم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ان کی مدد کرے گا یا ایسے لوگوں سے دوستی رکھے گا تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب جاءکم آئے تمہارے پاس مؤمنات مومن عورتیں، مہاجرات مہاجر یعنی ہجرت کر کے جو آتی ہیں، فامتحنوہن امتحان لیا کرو، اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بایمانہن ان کے ایمان کو، فإن پس اگر علمتموہن تم جان لو، مؤمنات ان کو مومن، فلا پس نہ ترجعوہن واپس کرو، الی الکفار کفار کی طرف، یعنی کافروں کی طرف ان کو واپس نہ کرو، لا نہیں ہن عورتیں حلن حلال ہیں، لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہم وہ یحلون حلال ہیں، لہن ان کے لیے، وآتوہم اور دے دو ما جو انفقوا خرچ کیا، ولا اور نہیں جناح گناہ علیکم تم پر، ان کے تنکحوہن کہ تم نکاح کر لو ان عورتوں سے، اذا جب آتے تموہن دے دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، ولا اور نہ تمسکو قبضہ کرو، بِعِصْوَمِ ناموس کوافر کافر، واسألوا اور چاہے ما جو انفقتم انہوں نے خرچ کیا، ولیسألوا اور دے دو ما جو انفقوا خرچ کیا، ذالکم یہ حکم اللہ حکم ہے اللہ کا، یحکم فیصلہ کر دے، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے، وَإِنْ اور اگر فاتکم ہاتھ سے نکل جائے، شیئن چیز، من سے ازواجکم بیوی، الی الکفار کافروں کی طرف، فعاقبتم پس سزا دو، فأتوا پس دو الذین ان لوگوں کو، ذہبت جاتی رہیں، ازواجہم بیویاں، مثلا مثال ہے، ما جو انفقوا خرچ کیا، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی وہ جس، انتم تم بھی اس سے، مؤمنون ایمان رکھتے۔ بچوں اس آیت کی تشریح سے پہلے آپ لوگوں کو صلح حدیبیہ کے شرائط بتا دوں، اس سے آپ لوگوں کو اس آیت کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ صلح حدیبیہ کے شرائط اس طرح تھی کہ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں گے، دوسری شرط یہ تھی اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے تو صرف 3 دن قیام کریں گے، اہل مکہ ان 3 دنوں میں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے، تیسری شرط یہ تھی کہ اگلے سال جب مسلمان حج کے لیے آئیں گے تو ہتھیار نہیں لائیں گے ساتھ، صرف تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیام میں۔ چوتھی یہ تھی بیٹے کہ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے موجود ہیں ان میں کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہیں تو ان کو نہ روکیں۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی مدینہ جائے تو ان کو واپس کیا جائے، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آئے تو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ عرب کے باقی قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ وہ فراقین میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں معاہدہ کر لے، اور معاہدے کی مدت 10 سال ہوگی، اس مدت میں فراقین ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ بچوں اس آیت میں شرط نمبر 5 کا ذکر کیا گیا ہے کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جو بھی آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک عورت جو ہے جس کا شوہر مشرک تھا، وہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ ان شرائط کے مطابق وہ اپنی بیوی کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور حکم دیا اور وضاحت فرمائی کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہیں، مسلمان عورتیں اس میں شامل نہیں، یعنی اس مشرک کی بیوی کو واپس نہ کیا جائے کیونکہ مسلمان عورت مشرک مرد کے لیے حلال نہیں۔ دوسرا، عورتوں کے بارے میں یہ حکم آیا کہ مسلمان عورتیں جو ہجرت کر کے آ رہی تھیں تو اس کے کافر شوہر کو مہر کی صورت میں جو مال خرچ کیا ہے وہ اس کے کافر شوہر کو واپس کر دیا جائے۔ اس طرح مسلمان کی وہ عورتیں جو کافر ہو کر کفار کے ساتھ رہیں تو کفار کا یہ فرض ہے کہ ان مسلمان مردوں کو کا مہر کی صورت میں جو مال خرچ ہوا ہے وہ واپس کر دیں۔ ایسی عورت کو اپنی نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ایسے لوگ کافروں کی طرف جاتے ہیں آپ لوگ کی بیویاں تو ان کو بھی مہر واپس کرنے ہوں گے، اس طرح سے ان کو رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کیا کرو، یعنی ان کا امتحان لے لیا کرو۔ اگر وہ عورتیں واقعی مومن ہیں تو ان کو پھر کافروں کو واپس نہ کریں، ان کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کے ساتھ نکاح کر لیں، ان میں آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جب جاءکا آئے آپ کے پاس مؤمنات مومن عورتیں، یبایعنکا یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جب جاءکا آئے آپ کے پاس مؤمنات مومن عورتیں، یبایعنکا بیعت کر لیں، اللہ پر ان کے لا نہیں یشرکنا شریک کریں گے باللہ اللہ کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، ولا اور نہ یسرقنا چوری کریں گی، ولا اور نہ یزنینا زنا کریں گی، ولا اور نہ یقتلنا قتل کریں گی اولادہن اپنی اولاد کو، ولا اور نہ یاتینا ببہتان بہتان لگائیں گی، یفترینہ باندھا ہوا، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں سے، وارجلہن پاؤں سے، ولا اور نہ یعصین کا نافرمانی کریں گی، فی میں معروف نیک، فبایعہن بیعت کر لیں، واستغفر اور معافی مانگ لیں، بخشش مانگے، لہن ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں، تتولو دوستی کرو، قومن کسی قوم سے، غضب اللہ کے غضب کے ساتھ، علیہم ان پر، قد یقیناً، یئسوا نا امید، من الآخرت آخرت سے، کما جیسا کہ یئسوا مایوس ہیں، کفار من سے، اصحاب القبور مردے قبروں کے۔ بچوں، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے بیعت لینے کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن عورتیں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو ان سے مندرجہ ذیل باتوں پر بیعت لے لیں۔ سب سے پہلی بیعت کس چیز پر؟ کہ لا یشرکنا، کہ وہ کسی کو بھی شریک نہ کرے، کس کے ساتھ؟ باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی ایمان و توحید کی پہلی بات ایمان و توحید کی بتائی گئی ہے کہ یہ مومن عورتیں ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ دوسری جو بات کی گئی ہے وہ کس چیز کی گئی ہے؟ ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، یعنی دوسرا جو حکم دیا گیا ہے وہ مومن عورتیں چوری نہیں کریں گی، چونکہ عورتوں میں
حرص و لالچ زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ تیسری جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یزنینا، زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ تیسری بات زنا اور بدکاری کی ہے۔ اگر عورت اس سے بچنے کی ٹال لے تو مردوں کے لیے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ چوتھی بات کہی گئی ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اولاد کا لفظ عام ہے، اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنے کو منع فرمایا ہے۔ پانچواں جو کہا گیا ہے بیعت لینے کے لیے وہ یہ ہے کہ بہتان نہیں لگائیں گی۔ لوگوں پر بہتان لگانا گناہ ہے، خاص طور پر اپنے شوہر پر بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چھٹی جو بات کی ہے بچوں وہ نافرمانی کے بارے میں کی گئی ہے کہ نافرمانی کبھی نہیں کریں گی، یعنی کس کی نافرمانی نہیں کریں گی؟ رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں گی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی، ان کے ساتھ نافرمانی کبھی بھی نہیں کریں گی۔ ساتواں اور آخری حکم کیا ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عورتوں کو کہا کہ ان تمام شرائط کو اگر وہ قبول کرتی ہیں تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بخشنے والی مہربان ہے۔ بچوں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ان کافروں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے برقرار ہے، کہ جو کافر ہیں اور جو بات ماننے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کا آخرت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نہ آخرت پر بھروسہ ہے اور نہ اس بات پر بھروسہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس بات پر انہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھیں۔ امید ہے بچے آپ لوگوں کو رکوع نمبر 2 کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے مشق کی طرف دیکھیں۔ اس میں ہمارے پاس 10 الفاظ معنی ہیں اور 3 سوالات ہیں۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔